بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ امیر محترم جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں، بزرگوں، بھائیوں، سامعین کرام، صحابہ کرام سے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف اور عقیدہ ہم اس کے بعض گوشوں کو پڑھ چکے ہیں۔ آگے شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے بریق الجمان میں بیان کیا رابعاً صحابہ کرام کے بارے میں چوتھی بات جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ تین باتیں پہلے گزر چکی، نمبر 4 یہ ذکر کر رہے ہیں کہ الصحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم عدول صغارہم و کبارہم ذکورہم و اناثہم وقد ثبتت عدالتہم بنص الکتاب والسنت والاجماع والمعقول۔ یہ اس چوتھے نقطے کے تحت انہوں نے 2 لائن میں بس اتنی بات کہی، وہ کیا کہ صحابہ سب کے سب کلہم سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں۔ عدول عدل سے صاحب عدل، ایک اصطلاح کے طور پہ فن حدیث میں بھی وہ راوی جو عادل ہو، اس کی تفصیل آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پائیں گے کہ اس کے اندر 5 اوصاف ہوں تو ایک راوی عادل کہلاتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو بات کی اصطلاح ہے، قرآن مجید میں کئی مقامات پر جب گواہوں کا ذکر کیا، جیسے ایک جگہ فرمایا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں 2 عدل والے لوگوں کو تم گواہ بنا لو۔ اپنے لین دین معاملات میں الگ الگ مقامات پر جو متعین کیا تو گواہ بنا لو۔ وہاں کیسے گواہ؟ ذوائے عدل، عدل والے۔ تو عدل والے انصاف والے۔ انصاف والا کون ہوگا؟ جو سچا ہو، صحیح بات کہے، جھوٹ نہ بولے، باتوں کو پھیر پھار کر کے کچھ کا کچھ نہ بنا دے، ثقہ ہو، قابل اعتماد ہو۔ یہ میں اپنے الفاظ میں جو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ الفاظ مستعمل ہیں، ایسے راویوں کو جو قابل اعتماد ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، معتمد ہیں۔ اب یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب عدول ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ سب کے سب قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، ان پر جرح نہیں کی جائے گی جیسے بعد کے لوگوں پر برائیوں کے تعلق سے کھوج بین کی جاتی ہے اور ان پر جرح کی جا سکتی ہے۔ صحابہ پر جرح نہیں کی جائے گی اہل سنت والجماعت کے اس عقیدے کے متعلق۔ اور یہ صحابہ جو ہیں اس میں کلہم کے لفظ کہنے کے بعد مزید وضاحت کر رہے ہیں، صغارہم و کبارہم، صغار صحابہ ہوں یا کبار صحابہ ہوں۔ صغار جو کم عمری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہے ہوں، ایمان کے ساتھ اور ایمان پہ جن کی موت ہوئی ہو۔ ابتدا میں ہم صحابی کی تعریف پڑھ چکے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یہ بہت اہم شرط ہے۔ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو، ملاقات کی ہو اور اسی پر اس کی موت ہوئی ہو، وہ صحابی ہو۔ اگر کسی نے ملاقات کی اور ایمان والا نہیں ہے، صحابی نہیں ہے، منافق ہو، کافر ہو۔ اگر کوئی شخص ایمان لے بھی آیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا اور ارتداد پر انتقال ہوا، اسلام پر، ایمان پر نہیں مرا، وہ بھی صحابیت کے دائرے میں نہیں ہوگا۔ تعریف میں شرعی اور اصطلاحی طور پر وہ صحابی رسول کے زمرے میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین رکھیں۔ شیعوں اور صحابہ کرام پر الزام تراشیاں کرنے والوں کے جواب میں یہ بہت کام آئے گا۔ آگے ہم ابھی اس عبارت کو پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ وہ چھوٹے ہوں یعنی کم عمر رہے ہوں، بڑی عمر کے ہوں، صغار ہوں یا کبار، ہاں، ذکور ہوں و اناث ہوں، مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ ذکور مرد، اناث انثیٰ کی جمع، مرد اور خواتین، یعنی صحابہ اور صحابیات دونوں کا معاملہ یکساں ہے، ان دونوں میں تفریق اور تمیز نہیں ہے۔ اب یہ سب کے سب عادل ہیں۔ کیا ہم یوں ہی مان رہے ہیں؟ اندھی عقیدت ہے کہ انہیں مان لیا، کوئی دلیل نہیں ہے؟ جی نہیں، کہہ رہے ہیں کہ وقت ثبتت عدالتہم، ان کا عادل ہونا
ان کی عدالت یعنی ان کا عادل ہونا ثابت ہے کتاب، سنت، اجماع کی نص سے، والمعقول اور عقل کے تحت بھی۔ قرآن سے بھی ان کی عدالت ثابت شدہ ہے، حدیثوں سے بھی ثابت شدہ ہے، اور اجماع امت جو معتبر ہے، امت کے معتبر علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ذہن نشین جب اجماع کہا جاتا ہے تو جاہلوں کا نہیں، اگر جاہل کسی چیز پر متفق ہوتے ہیں تو وہ شرعی اصطلاح میں اجماع نہیں ہے، اس کو رسم کہا جائے گا، کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے، چلن، روایت، پرمپرا وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کہیں، وہ دینی اعتبار سے اجماع نہیں ہے۔ لہذا ہمارے یہاں کچھ لوگ جو گمراہی اختیار کرتے ہیں، بدعت اختیار کرتے ہیں، اور یہ استدلال کرنے لگتا ہے کہ ارے سارے لوگ تو یہ کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے کیا؟ تو سارے لوگوں کا کرنا دلیل نہیں ہے۔ سارے لوگ آپ کے اعتبار سے جو لوگ ہیں سارے وہ جاہل اور عوام، اور یہ ہمارے یہاں اہل بدعت کا، اہل حق کے مخالفین کا ایک بہت بڑا حربہ اور ہتھ کنڈا ہے کہ جہاں وہ ان کے اپنے موقف اور مسلک کو ثابت کرنا ہوتا ہے اور اس میں دقت پیش آتی ہے تو جھٹ سے دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اس پر اجماع ہو گیا، 20 رکعت تراویح پہ اجماع ہو گیا، 3 طلاق کے اکٹھا پڑھنے پر اجماع ہو گیا، تقلید کے کرنے کے واجب ہونے پر اجماع ہو گیا۔ ان میں سے کسی پر اجماع نہیں ہے۔ اصطلاح شریعت اصول کے اعتبار سے، فقہی اصول جو ان کی کتاب ہے، جو تعریف وہ بھی مانتے ہیں، اس کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ان امور میں سے جو میں نے ذکر کیا بطور مثال، ان میں سے کسی ایک پر اجماع صبح قیامت تک ثابت نہیں کیا جا سکتا، دعوے ہی دعوے کیے جا سکتے ہیں، ہاں، اور اپنے آپ کو تسلی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال وہ ایک ضمنی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب عادل ہیں، یہ تینوں سے ثابت ہے، اور اتنا ہی نہیں عقلی اعتبار سے بھی ثابت ہے۔ اس بات کی تھوڑی سی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے۔ نمبر 3 کے ساتھ نمبر 4 کے ساتھ نمبر 5 شیخ نورستانی حفظہ اللہ نے جو بیان کیا ہے، ایک اور نقطہ اس کو ساتھ میں جوڑ لیا جائے۔ خامساً، 5ویں طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ومن اصول اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے اصول کا ایک حصہ ہے۔ میں بار بار اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے اہل السنہ والجماعہ تو عام طور سے جو بریلوی حضرات اپنا نام اہل سنت والجماعت کہتے ہیں لوگ اسے سمجھتے ہیں، اچھے لوگ بھی، چونکہ اتنا زیادہ رواج اور اس کو فروغ دیا گیا، اور ہمارے یہاں کتابیں پڑھنے اور دینی تعلیم حاصل کرنے کا چونکہ رجحان بہت کم ہے، لوگ عام طور سے علماء اور اہل علم سے تعلقات کم رکھتے ہیں، کتابوں سے شغف کم رکھتے ہیں، اس لیے جو لوگ ایسے ہیں دینی ماحول میں نہیں رہتے، ہمارے یہاں جس کو دینداری والا ماحول بولتے ہیں وہ دینی ماحول نہیں ہے کہ اجتماع کر لیا، کچھ اٹھا پٹک کر لی، دکھاوے کی کچھ کام ہو جاتے ہیں، وہاں علمیت نہیں ہوتی۔ ہاں، ایسا ہمارے یہاں جو سمجھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا شہر دیندار ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، کہ کسی اور موقع پر، ہاں، چھوٹی باتوں سے لے کر بڑے، ابھی راستہ چلیے تو دیکھ لیجئے راستے پر کوئی ایسا آدمی شاید ملے آپ جو راستے کے آداب کا لحاظ رکھے، ہاں، پڑوسی ہو، گھر ہو، لین دین کے معاملات، سیاست ہو، ہاں، ایمان اور ضمیر کے بیچنے کے مراحل ہوں، ہر جگہ آپ اسکول کالج میں جائیں، مدرسے میں جائیں، مسجد میں جائیں، سیاست جہاں جو چل رہی ہے دیکھیے، کہیں دین وین نہیں ہے۔ دین نہیں ہے کا مطلب غلبہ نہیں ہے، ہاں، دینی تقاضوں کو فراموش کر کے دنیاوی مفادات کو ترجیح دینا بالکل غالب ہے۔ اب یہ تسلی کی بات ہے کہ میناریں ہم نے بہت زیادہ بنا لیے تو یہ دیندار ہو گیا، جی نہیں، عمارتوں سے دین نہیں آتا، ہاں، دلوں کی بنیاد پر آدمی دیندار کہلاتا ہے، اخلاق ایمان کی بنیاد پر کہلاتا ہے۔ خیر، میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ تیسرے، چوتھے اور 5ویں کو ملا کر ہم تھوڑی وضاحت پڑھیں گے، اور یہ بہت اہم وضاحتیں ہیں۔ 5ویں نمبر پر اہل سنت والجماعت، میں یہ کہہ رہا تھا اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے والے، جماعت صحابہ اور تابعین کے طریقے کو اختیار کرنے والے۔ اس اصطلاح کی جو تشریح ہے، ما انا علیہ و اصحابی کی تشریح ہے، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں اس کو اختیار کرنے والے دنیا میں نجات یافتہ گروہ ہوگا، وہ 73 فرقوں والی جو روایت ہے اس کے اعتبار سے۔ یہاں ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اس نام کا مذاق ہے، جو کھلے عام بدعات کرتے ہیں۔ ابھی 12 ربیع الاول کو جو کچھ شور ہنگامہ ہوا، یہ سنت ہے کیا؟ جلوس نکالنا، دنیا کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے،
ارے فلاں کام کے لیے جلوس نکال سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی خوشی میں نہیں نکال سکتے، یہ آپ کا یہ فلاں کام سے کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، یہ شریعت کی دلیل ہے؟ محفل میلاد، اس سے متعلقہ عقائد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تابع تابعین نے نہیں کیا، امامان دین نے نہیں کیا۔ کس کی سنت ہے؟ عبیدی، فاطمی، غالی لوگوں کی سنت ہے۔ شیعوں میں جو غالی ہیں، کرامتہ، ان کی سنت ہے، ان کی ایجاد کردہ چیز ہے، وہ بھی 4 صدی ہجری کی۔ یہاں دلیل دیتے ہیں کہ ابو لہب نے جو ہے غلاموں اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، تو سنت ابو لہب ہے۔ تبت یدا ابی لہب کی پیروی کرنا چاہتے ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں ابو لہب کی سنت ہے، رسول اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوں میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کی وفات اور کسی کی ولادت کے موقع کو کوئی خاص حیثیت نہیں دی، تو آپ کو نہیں معلوم پڑا؟ بعد والوں کے لیے اتنا شعور آ گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا۔ تو جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، پھر آپ کی اپنی زندگی میں نبوت ملنے کے 23 سال تک بار بار ربیع الاول آیا، کب آپ نے اہتمام کیا، اشارہ کیا؟ پھر آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کون سے صحابہ؟ ان کی محبت اور آپ کی محبت میں کس کی محبت پکی ہے، یقینی ہے؟ قرآن حدیث کی گواہی دیکھ لیجئے۔ اور وہ صحابہ کرام جو آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، غیر مسلم بھی جن کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ قیصر، کسریٰ اور دوسرے بادشاہوں کے دربار میں ہم جا چکے ہیں اور وہاں ان کے درباروں میں ان کے مصاحبین اور درباریوں کو دیکھ چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، کوئی بادشاہ کا ماننے والا اپنے بادشاہ کی ویسی عزت و تعظیم نہیں کرتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کا حدیبیہ کے مقام کا جو واقعہ ہے کہ تھوکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تھوک یہ صحابہ اپنے بدن پر لیتے ہیں، وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، آپ کو نظر بھر کر دیکھتے نہیں ہیں، آپ کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے انتہائی بے چینی سے، بے قراری سے جو ہے آگے لپکتے ہیں۔ ان سے زیادہ محبت ان کو ہو گئی جو سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ روزمرہ کے زندگی کو دیکھ لیجئے، صبح آغاز ہی ہوتا ہے، ہاں اذان دینا شروع کرنے سے پہلے ایک بدعت کرتے ہیں، آواز بلند مائک پر جو ہے درود شریف، درود نمازان کے بعد ہے، وہ بھی خفیہ دل میں پڑھنا، ہم پڑھ چکے ہیں یہ بدعت کے بارے میں۔ بدعت سے آغاز کر رہے ہیں صبح کا، پھر نماز کے بعد بھی اللہ کے رسول نے جو بتایا قرآن کی طرح وہ نہیں، شرکیہ کلام، نعت اور معلوم نہیں کیا کیا دین بنا دیا اسے۔ اب ہم اگر کہیں تو یہ بری بات ہو جائے۔ تو جو قدم قدم پر بدعت کر رہے ہیں وہ اہل سنت ہے کہ اہل بدعت ہے؟ بدعت کرنے والا اہل سنت، عجیب بات ہے۔ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی کہتا ہے مظلوم فرعون، ہاں نیک اور صالح ابو جہل، ایسا لگتا ہے۔ تضاد دیکھیے کہ جو اہل بدعت ہے وہ نام اپنا اہل سنت رکھ رہے ہیں، تو یہ اہل سنت نہیں ہے، کتنا بھی برا لگے۔ اہل سنت وہ ہیں جن کا منہج، موقف، طریقہ کار سنت کو اختیار کرنے والا ہو۔ ان کے یہاں راستے کھولے گئے بدعت حسنہ کے نام پر، بزرگوں کی تقلید کے نام پر، تصوف کے سلسلے کے نام پر، ایسے کئی دروازے کھلے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کافی مانتے ہی نہیں۔ دعا، اذکار ہو، عبادات ہو، تہوار ہو، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مانتے ہیں، اور جو آپ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو اہل سنت کہاں سے ہوئے؟ صحابہ کے طریقے والے کہاں سے ہوئے؟ خیر، اہل سنت والجماعت یہ اہل الحدیث ہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، اور یہ لقب، شناخت اور پہچان ہے، نام نہیں ہے، نام تو مسلم ہے۔ کون سے مسلمان؟ جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ کون سے مسلمان؟ جو اہل الحدیث، یعنی اپنی نسبت کسی شخصیت اور کسی شہر کی طرف نہیں کرتے، اس چیز کی طرف کرتے ہیں جس کو ماننے کا حکم اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قرآن، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اللہ کے رسول کی حدیثیں، لہذا ان دونوں کو، حدیث اور سنت کو، حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کو ماننے والے یعنی اہل الحدیث، یہ پہچان ہے، شناخت ہے۔ اب اس پر لوگ بحث کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ارے یہ بھی تو ایک فرقہ ہے، یہ بھی تو نیا فرقہ، ایک سیدھا راستہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس سے جو الگ ہو رہا ہے، الگ ہوتے جا رہا ہے، وہ فرقہ ہے۔ جو چلتے جا رہا ہے وہ فرقہ کہاں ہے؟ وہ تو جماعت ہے جو چلتی جا رہی ہے۔ کون سی جماعت ہے روئے زمین پر اگر اہل حدیث نہیں ہے تو کون سی؟ امام احمد بن حنبل نے
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ طائفہ حق پر قائم رہے گا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ گروہ حق پر قائم رہنے والا اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. بتائیے کون ہے جہاں شرک و بدعت نہیں ہے, جو قرآن و حدیث کو ویسے ہی منہج اور بنیاد کے طور پر اختیار کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اور جیسے صحابہ اور تابعین مانتے تھے. وہی اہل سنت والجماعت. تو پانچواں نقطہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا ایک حصہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے, الامساک عما شجر بین الصحابہ رضی اللہ عنہم وعدم الخوض فیہم, کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جھگڑے تنازعات ہوئے ہیں, مشاجرات, ان کے آپس کے اختلافات واقع جو ہوئے ہیں, ان سے رک جانا. بہت اہم. آج کل اس کی مخالفت کرنے کو لوگوں نے شیوا بنایا اور اپنی علمی قابلیت کا نشان قرار دیتے ہیں. جب عقیدہ ہمارا یہ ہے تو جو گہرے علم والے لوگ ہیں نا, صحیح عقیدے اور صحیح علم والے, وہ ان چیزوں کو زیادہ بحث کا موضوع نہیں بناتے, پبلک میں پیش نہیں کرتے. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے, اور یہ جو عقیدہ ہے نا, یہ ایسے ہی سرسری اور ہوائی باتوں پر کھڑا نہیں ہے. قرآن حدیث عقل و فطرت کی مضبوط دلیلوں کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کیا ہے اہل سنت نے. اس پر موٹی موٹی کتابیں ہیں, شبہات اور اعتراضات کے جوابات ہیں. تو ان سے رک جانا یہ ایمان ہے, یہ قرآن و حدیث کے احکامات اور اس کے تقاضے ہیں. لیکن آج کچھ نئے نئے علامہ خود ساختہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, وہ صحابہ کرام کو نشان ہدف بنا کر لوگوں میں اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور ہمارے یہاں کے نوجوان اس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. آج کل ابھی ہم لوگ دیکھے کئی مقامات پر, یہاں بھی دیکھا, کچھ اور شہروں سے اطلاع مل رہی ہے. ابھی میں تلولی گیا تھا, وہاں چیتا کیمپ کے کچھ نوجوان باقاعدہ اسی سوال سے متعلق سوالات کرنے آئے کہ وہ کلپ چل رہی ہیں, پاکستان کے کوئی صدیق صاحب ہیں, مرزا صاحب ہیں, انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی, پھر وہ فلاں اہل حدیث عالم کے صاحب کے پاس جو ہے مناظرہ کرنے چلے گئے, وہاں سے نکل کے کسی اور کو چیلنج کر رہے ہیں. طارق مسعود صاحب نے جا کے جو ہے مرزا صاحب کو چیلنج کیا اور اس مسئلے پر یہ گفتگو کی. یہی چل رہا ہے, اور اسی پر پوری صلاحیت, وقت, دماغ صرف کر رہے ہیں. جو قرآن حدیث کی مبادیات, اصول, ضوابط, احکامات جانتے نہیں ہیں, وہ صحابہ کرام کے ایمان کو ناپنے کا کام کر رہے ہیں. ان سے یہ غلطی ہوئی تھی, وہ ایسے ہیں, اور اگر کوئی شخص ان کے تعلق سے یہ خاموشی اختیار کر رہا ہے تو وہ ناسبی ہے. صدیق صاحب کون ہے پتہ نہیں, یہ موضوع بحث بنا دیا. توحید, اتباع سنت, شرک کی تردید, بدعت کی تردید, یہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں نا علامہ, آپ دیکھیں گے کہ یہ اس محاذ پہ زیرو نظر آئیں گے. دو چار کہیں بات کر کے لوگوں کو رجھائیں گے, اپنی شخصیت کو پہلے تھوڑا سا پیش کر کے ایسا شو کریں گے کہ یہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. لوگ ان کے متاثر ہو گئے, اور ان کے کچھ گرگے لوگ جو ان کو ایجنٹ بنانا چاہتے ہیں, اپنے افراد کو لگا کے خوب لائک اور فالوورز کا مظاہرہ کرتے ہیں. نوجوان دیکھتے ہیں اتنے لاکھ ان کے لائکر ہیں, تو ان کو سمجھتا نہیں ہے, لیکن بولتے ہیں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو علماء نہیں کرتے. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو علماء نہیں کرتے. یہ فساد پھیلا رہے ہیں, علماء دین پھیلاتے ہیں, لیکن یہاں گلیمر, بہت زیادہ لائک کرنے والے نظر نہیں آتے. اور جاہلوں کو حقیقت میں علم کی پرکھ بھی تو نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بہت بھاری ہے, تو آپ کو کتنی پرکھ ہے علم کی, حق اور باطل کی؟ آپ ڈیسیزن دے رہے ہیں, جج بن گئے کہ وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا مبلغ ہے, اور جو گہرے علم والا, گہری بصیرت والا عالم ہے, آپ اس پر جو ہے لکیر مار دیتے ہیں. خیر یہ تو پسند نہیں آتا, بور کرتا ہے. یہ بھی ہے ہمارے دور کا ایک فتنہ ہی کہلائے گا. جاہل تعین کر رہا ہے بھائی علمی طور سے کون واقعی قابل قبول ہے, صحیح ہے, کون غلط, کون ہے, کون گہرے علم والا ہے, کون معتمد ہے, کس کی باتیں جو ہے وہ علمی بنیادوں پر کھڑی ہے, اور کون الٹے سیدھے صرف دعوے کر رہا ہے, ہوائی ہانک رہا ہے. یہ فرق کرنے کے لیے بھی تو آدمی کے لیے کچھ صلاحیت ہونی چاہیے نا. ہر فن کے معاملے میں آپ صاحب فن کی طرف رجوع کرتے ہو. اگر آپریشن کرنا ہے, آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو کاٹ کے نکالنا ضروری ہے, تو کیا آپ کا دماغ یہ کہتا ہے کہ بھائی کسائی تو روز کاٹتا پیٹتا ہے, چلیے اسی سے کٹوا لیا جائے؟ جانور کاٹتا ہے, دل گردہ سب اچھی طریقے سے جانتا ہے کون سی چیز کہاں ہوتی ہے, تو اس سے کٹوا لے, خرچہ بھی بچ جائے گا اور آسانی سے ہو جائے گا, جلدی ہو جائے گا. ایسا سوچ کے کوئی کرتا ہے؟
کاٹتا وہ بھی ہے، کاٹتا سرجن بھی ہے، لیکن سرجن کے پاس جاتا ہے۔ مقدمہ لڑنا ہے کورٹ کچہری میں تو کوئی انجینئر کے پاس نہیں جاتا، وہ کتنی بھی اونچی ڈگری والا انجینئر ہو، کیونکہ یہ اس کا فن نہیں ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاہل آدمی کو لوگ علامہ کہہ کے اس کو اپنا پیشوا بنا لے رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کی عجیب و غریب یہ داستان ہے آج۔ کوئی منکر حدیث سے متاثر ہے، کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والوں کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی جماعت اہل حدیث اور اہل حدیث پر الٹے سیدھے فالتو فضول قسم کے اعتراضات کرنے والوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ ایسے ہیں ان کے یہاں منہجیت کی کمی ہے۔ یہ جو ہم عقیدہ اور ایمان کی باتیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ لکھ لیجئے کہ ایسے لوگوں کے یہاں انہوں نے اپنے مطالعے اور درس و تدریس کے اعتبار سے اس میں محنت نہیں کی۔ یہ جو ادھر سے ادھر یا کمزور قسم کے لوگوں، جاہلانہ باتوں یا حق کے دشمنوں سے جو متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں، یہ طے ہے کہ ان کے پاس صحیح منہج کی صحیح تعلیم نہیں ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ، صحیح منہج کا اگر ادراک ہلکا سا بھی ہو جائے کسی بندے کو، تو وہ ایسے بھنگ دھتوروں کی طرف جا کر ان کو خوشبودار پھولوں کے مقابلے میں ترجیح نہیں دے گا، جو بھنگ دھتوروں کے پیچھے آج بھاگ رہے ہیں۔ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں، اور یہ جو میں کچھ زبان میری کہیں کہیں سخت ہو رہی ہے تو اس کا برا نہ مانے۔ ہاں، میں تو اس کو ہلکی بات سمجھتا ہوں۔ یہ ایک داعی کا انداز نہیں ہوتا کچھ سخت جملے الفاظ کہنا، لیکن بعض تقاضے ہوتے ہیں۔ اب یہاں آپ جن شخصیات کے بارے میں ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل ایسی محترم قرآن حدیث اجماع سے ثابت شدہ امور کی خلاف ورزی کر کے ہمارے درمیان ان شخصیتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جس کو اگر ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان کو برا محسوس ہوتا ہے۔ خیر، کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا اس سے رک جانا، وعدم الخوض فیہ، اور اس میں غور و خوض نہ کرنا، اس میں نہ گھسنا، والتتبع لکل تفصیلات، اور اس کی تمام تفصیلات کی جستجو میں لگ جانا، یہ نہ کرنا۔ اب ہمارے یہاں تحقیق کر رہے ہیں، کسی نے کوئی تاریخی اعتبار سے کوئی دعویٰ کیا کہ ارے حضرت حسن کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا فلاں معاملہ ہوا تھا، یزید کا یہ ہوا تھا، اور امیر معاویہ کا یہ ہوا تھا۔ تاریخی اعتبار سے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ یا معاملہ ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب علماء نے ہم کو اس کا جواب نہیں دیا۔ یہاں ایک اور ضمنی بات میں بیان کر دوں۔ چیتا کیمپ والوں سے جب گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے شیخ دکتور عبید نے بڑی پیاری بات کہی۔ ہاں، میں نے اسے آسان مطلب ہلکے انداز میں، انہوں نے علمی انداز میں بہت اچھی بات کہی، بیان کی۔ انہوں نے کہا، فرمایا کہ تاریخی واقعات کے پیچھے پڑنا اور اس میں لغزشوں کو، اچھائیوں کو تلاش کرنا، شرعی اعتبار سے ہم کو اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ پرانے لوگوں کی غلطیوں کو کھنگالیں، تلاش کریں اور یہ نشاندہی کریں کہ اس نے یہ غلطی کی تھی۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ امت گزر چکی، ہاں، انہوں نے جو کیا وہ ان کے نامہ اعمال میں ان کے لیے، تم جو کماؤ گے کرو گے، تمہاری کمائی تمہارے حق میں آئے گی۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو وہ کرتے تھے عمل تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم تاریخی شخصیات کو تاریخی واقعات چھان کر یہ قرار دیں کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اس نے یہ غلطی کی تھی۔ نہ یہ ہمارے شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، شریعت نے ہم کو اس کا حکم نہیں دیا، اس کا مکلف نہیں بنایا کہ تم ایسا کرو۔ ہمیں جن باتوں کا حکم دیا وہ دینی امور سے متعلقہ باتیں ہیں، اور دینی امور سے متعلقہ باتوں میں یہ پہلو بھی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان اولین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے دل و دماغ کو محبت اور ان کے تعلق سے احترام کے جذبے سے بھریں۔ ان کی زندگیوں میں جھانک کر ان سے اگر کوئی خطا لغزش ہو بھی گئی ہے، ابھی وہ کیا ہے اس بارے میں بھی آگے آئے گا، ہاں، تو اس کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ قرآن حدیث کی آیتوں کا، دلیلوں کا تقاضا ہے، ہم آگے تھوڑا سا دیکھیں گے۔ کہا اس کی ہر تفصیل کا تتبع کرنا یہ نہ کیا جائے،
کہ ہم پیچھے پڑ جائیں کہ کس نے کیا کیا، کون سے واقعات ہیں. یہ عمر صدیق صاحب، یہ مرزا صاحب، فلاں صاحب، اور ان کی مطابقت میں ہمارے نوجوان جو کربلا، قسطنطنیہ، فلاں واقعہ، ڈھیما واقعہ، ہر سال اس کو جو ہے شور ہنگامے کے ساتھ جو اچھالتے ہیں اور اس میں پڑے رہتے ہیں، اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں مولوی صاحب نے تو اس سلسلے میں جواب نہیں دیا، فلاں نے دیا، اور یہ چیلنج کر رہے ہیں. یہی کرتے رہے جس سے سلف نے منع کیا. یہ دیکھیے بہت بہت اہم پہلو ہے، یہ اپنے دین و ایمان کو بچانے کا یہ نسخہ ہے کہ اس سلسلے میں پیچھے مت پڑو، کھود کرید میں نہ پڑو، اس سے رک جاؤ، اس سے کوئی دین اور آخرت کا فائدہ ہمارا وابستہ ہے ہی نہیں. اگر ایک شخص تاریخی واقعات کو نہ جان کر مر جائے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے واقعہ کربلا کی تحقیق نہیں کی تھی؟ یہ ہمارے مکلف احکام و مسائل سے جڑی ہوئی بات ہے نہیں. جو قرآن و حدیث سے متعلقہ امور ہیں ہم اس کو مانیں. اس میں تتبع کرنا، خاص طور سے صحابہ کرام اور عہد اول کے مسلمانوں کے سلسلے میں یہ تتبع نہ کیا جائے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدے کا حصہ ہے. وَأَنَّ مَا نُقِلَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو کچھ ان کے آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کے بارے میں منقول ہے، ہمارے پاس جو روایتیں اور جو واقعات آئی ہیں، فَمِنْهُ مَا هُوَ باطل، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو باطل وَكَذِبٌ اور جھوٹ ہیں، جو باطل اور جھوٹے واقعات ہیں. شیعوں نے بھرمار کر دی ہے، دشمنان اسلام نے اس سلسلے میں بھرمار کر رکھی ہے. قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ، ایسے واقعات بھی ہیں جن میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے اور کچھ کمی کر دی گئی ہے. کچھ واقعے میں کمی بیشی کر کے بعض واقعات کو جو ان کی اچھائیاں بتاتے ہیں ان کی برائیوں میں تبدیل کر دیا گیا. فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، لہذا اس کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا. جو لوگ صحابہ کرام کے سلسلے میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اب سوچئے کہ وہ اپنے سماج اور معاشرے میں کیا چپ رہیں گے. آپ دیکھیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی خدمت کرنے کے لیے، جماعتی کاموں کو کرنے کے لیے جذبے والے لوگ بہت شاذ و نادر ملیں گے. کسی کو مصروفیت ہے، کام ہے، ٹائم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے. اگر کوئی درس قرآن، درس حدیث، خطبہ جمعہ اگر لمبا ہو گیا تو بہت بھاری پڑ جائے گا. اس کے بالمقابل لوگوں کی شغلیاں، غیبتیں، عیب کی تلاش، فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اپنا شوق ہے، کرکٹ فٹ بال کا میچ ہے تو اس میں 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹہ لگانا چاہیں گے. دینی جذبہ اور شوق نہیں رہا. تو یہ مزاج بنا ہے ہمارے اپنے میں بھی دوسروں کے عیب تلاشنے کا، اور اس مزاج نے ہم کو آگے بڑھا کر صحابہ کرام تک اس میں پہنچا دیا، بزرگوں تک، کہ ان کے بھی عیب کو تلاش کر کے اس کو خدمت سمجھ رہے ہیں. کسی کی برائی کرنا، اگر ہے بھی اس کے اندر برائی، میرا ایک سوال ہے ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے اندر، آپ کے اندر واقعی کوئی برائی ہے؟ کوئی معصوم نہیں ہے، جو فرشتے ہیں وہ کہیں. اگر واقعی ہے اور آپ اس کا اعلان چہاردانگ عالم میں کرتے ہو تو آپ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو. اس کا اجر و ثواب اللہ کے پاس ملے گا؟ آپ خود جواب دیجئے. جو کر رہا ہے وہ خود سوچے، یہ لے کے جائے گا اللہ کے پاس؟ کیا فائدہ ہے؟ آپ کو اللہ نے اس کا مکلف بنایا ہے یا بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ اور جو وقت، صلاحیت، ٹائم آپ اس میں لگا رہے ہو کہ اس کی برائی کی جائے، اس کی عزت کو اچھالا جائے، یہی وقت، صلاحیت اگر آپ دین کی کسی خدمت میں، نئی لوگوں کے پاس جا کے آپ کے اندر جرأت اور جسارت نہیں ہے کہ آپ بدعت کا رد کریں، صحیح بات کو پیش کریں، غلط کی تردید کریں، آپ کے اندر ہمت نہیں، تو کم سے کم گھر میں بیٹھ کے نفل پڑھتے، کچھ اذکار پڑھتے، سبحان اللہ الحمدللہ کے ثابت شدہ طریقے کے مطابق جو ہے اللہ کا ذکر کرتے، تو اس کا کتنا اجر ملتا جو ٹائم آپ غیبت چغلی میں گنوا کر گناہ کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہو. میں یہ اشارہ اس جانب کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں آج یہ چیز جو ایک ایسی عام ہو گئی ہے کہ اب اس کے تعلق سے گناہ کا تصور بھی نہیں رہ گیا. اس نے بتدریج ہم کو اوپر اٹھایا اور آج یہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں. یہ عذاب ہے اللہ کا. گناہوں کے بہت سارے نقصانات میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآنی آیات فلما ازاغ اللہ قلوبہم اور دوسری آیتوں کے تحت لکھا کہ ایک اللہ کا عذاب گناہوں پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید گناہوں میں ڈال دیتا ہے. آپ گناہ سے نکل نہیں رہے نا، تو اس گناہ کی شامت اور اس کی نحوست کہہ لیجئے، نحوست ہم اس معنی میں نہیں، یعنی اس کا نتیجہ یہ کہہ لیجئے کہ اس گناہ کے بعد اب مزید گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور آدمی کا دل بتدریج سیاہ سے سیاہ تر ہوتا جاتا ہے، ہدایت سے دور ہوتا جاتا ہے.
بہت بڑی بات ہے. ہاں میں اس کو پورا کروں کہ ان واقعات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف تاریخی طور پر منقول ہیں، ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یا تو یہ جھوٹے ہیں، اس میں کمی بیشی کی گئی ہے. وما کان صحیحا، اور جو واقعات صحیح بھی ہیں، یجب حملہ علی احسن المحامل، تو ان واقعات کو بہتر سے بہتر معنی پر محمول کرنا واجب ہے. بہتر سے بہتر. ہم کو کسی سے بدگمانی ہوتی ہے، جیسے آج کل چلتا ہے نا، ہم دو لوگوں کو دیکھو وہ دونوں بات کر رہے ہیں، تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ وہ سازش کر رہے ہیں، میرے خلاف کہہ رہے ہیں. اب بہتر معنی پر محمول کرنے کا مطلب یہ کہ مل تو گئے ہیں، ہمارے خلاف ضرور ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کی باتیں کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ صلح کی بات کر رہے ہوں، تو ان کی ملاقات کو ہم اچھا معنی دیں کہ کوئی جو کام وہ کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہوں گے. ہاں اب آج بھی اس قسم کے خوش گمانیوں سے اگر اپنا معاملہ جوڑ لیں تو بہت سارے جھگڑے، فساد اور دل میں جو بغض و عناد کی بنیادیں ہوتی ہیں نا، وہ یا تو ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائے گی. صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ واجب ہے، شرعاً واجب ہے کہ اگر کوئی واقعہ ان کے تعلق سے ہمیں ایسا کوئی سنا رہا ہے جس میں برائی کا پہلو بظاہر نکل رہا ہے، تو ہم اس برے پہلو کو نہ مانیں، بلکہ یہ مانیں کہ اس میں کوئی خیر اور بھلائی کا ان کا مقصد رہا ہوگا. اچھے سے اچھے اور بہتر سے بہتر معنی پر محمول کریں. ہاں آگے اس کی کچھ مثالیں غالباً آئے گی انشاءاللہ. وما کان صحیحا یجب حملہ علی احسن المحامل لان الثناء علیہم من اللہ تبارک و تعالی سابق. کیوں ہم ایسا کریں گے؟ ایسا کیوں کرنا ہے کہ صحابہ کرام سے متعلق اگر کوئی ایسا واقعہ بھی مل جائے جس میں غلط پہلو نظر آ رہا ہے تو ہم اس کو اچھے پہلو پر محمول کریں گے، اچھا معنی دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی تعریف پہلے گزر چکی. سابق یعنی مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی تعریف کی ہے. جن کو اللہ نے اچھا کہا ہم ان کو برا کہہ سکتے ہیں، جن کو اللہ نے پسندیدہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، جن کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا، جن کو ہدایت والا قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر آئے اور اللہ نے تم کو ان کے ذریعے سے ہدایت دے دی. پہلے تم جو ہے گمراہ تھے، اب مطلب گمراہ نہیں ہو. سورہ جمعہ کی آیت دیکھیے، ہاں کہ تم گمراہی پر تھے، اللہ نے رسول کے ذریعے سے تم کو ہدایت دے دی. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت پر ہے. ہم یہ ثابت کریں کچھ الٹے سیدھے تاریخی واقعات کی بنیاد پر کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، گویا اللہ کی بات کو ہم جھٹلائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جن کی تعریف کی تعدیل کی ہے ہم ان کو مجروح کریں گے، ان پر عیب نکالیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم ان کی ان واقعات کو اچھے محامل پر محمول کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سابق ہے. وَلِأَنَّ مَا حَصَلَ بَيْنَهُم مِّنَ الْاخْتِلَافِ، اور اس لیے بھی کہ ان کے درمیان جو اختلاف واقع ہوا بھی ہے، جو جھگڑے اور مشاجرات ہوئے ہیں، کانا عن اجتہاد، وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھے. اگر اختلاف ہوا ہے تو اس میں اجتہادی خطا ہے. یتحرون فیہ الحق والصواب، جس میں وہ حق اور ثواب کے، درستگی کے متلاشی تھے. بہت غور سے یہ دماغ میں رکھیے. ایک آدمی جب اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کی بنیاد پر دو فریق میں اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو ہم کفر اسلام کی طرح مقابلہ آرائی اور مخالفت نہیں. شیعہ روافظ جب صحابہ کے تعلق سے دماغ ذہن خراب کرنا چاہتے ہیں عوام کا تو کہتے ہیں دیکھیے صفین اور جمل میں تو صحابہ کرام میں آپس میں جنگیں ہوئی، اب جب جنگ ہو رہی ہے تو ایک صحیح ہے ایک غلط ہوگا. یہاں اچھی طریقے سے دماغ میں رکھیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ دونوں صحیح تھے، دونوں صحیح تھے جنگ لڑنے کے باوجود. ایک کو ہم اقرب الی الصواب کہتے ہیں، ثواب سے زیادہ قریب، اور ایک کو اس کے مقابلے میں کم تر کہتے ہیں. لیکن دونوں درست تھے، اس لیے کہ دونوں کی خطا اور لغزش اجتہادی تھی. میں نے اس سے پہلے بعض موقعوں پر کچھ تفصیل بیان کی کہ اس وقت کا جو پس منظر تھا، حالات تھے، اگر ان حالات میں آپ دیکھیں گے آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ ہمارے آپس کے معاملات میں سیاسی واقعات ہوتے ہیں. کوئی ایک واقعہ آتا ہے کہ کانگریس پارٹی نے یہ کیا، فلاں پارٹی نے یہ کیا، یا یہ فیصلہ کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، کوئی بھی واقعہ، اس کے تعلق سے ہمارے درمیان آپس میں اختلاف ہوتا ہے. ایک بولتا ہے کہ بہت صحیح ہے، ایک بولتا ہے نہیں صحیح نہیں ہے. تو مسلمانوں کے لیے فلاں مفید ہے، بولتا ہے نہیں مضر ہے. ہوتے ہیں نا روز جھگڑے، روز بحث ہوتی ہے. اب کچھ جو کہتا ہے کہ مفید ہے وہ اپنے نقطۂ نظر میں کچھ دلیلیں پیش کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ مفید نہیں ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کی تائید میں کچھ پہلو پیش کرتا ہے. تو دونوں کے سامنے کچھ ایسی بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا موقف صحیح ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا قتل عثمان کے بعد، شہادت عثمان کے بعد، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہاں اب آپ کے ہاتھ پر انہی لوگوں نے بیعت کی، اور جلدی اس لیے کی گئی کہ اگر حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر کے اعلان نہ کیا گیا تو بلوائیوں میں سے کوئی اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین ڈکلیئر کر دے گا اور یہ زیادہ بڑا فساد ہوگا. حالات یہ تھے کہ جلد از جلد کیا جائے، فوراً کیا گیا. اب حضرت علی کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے سب لوگ مجھ پر بیعت کرو. بیعت میں سب سے آگے بڑھ گئے یہی لوگ جو بلوائی تھے، جنہوں نے شہادت عثمان میں اپنا پیش کردار نبھایا تھا. تو ان لوگوں نے بڑھ کے کیا کہ ہم لوگ پیچھے نہ رہ جائیں، ورنہ ہم کو دھتکارا، مارا اور نہ جانے کیا 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 جائے گا. دور کے صحابہ کرام کو جب یہ حالات پتہ چلے تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ جن لوگوں نے شاہ عثمان کو قتل کیا وہی لوگ حضرت علی کے ارد گرد ہیں. اگر ہم بیعت لے آئے تو یہ ہماری مخالفت کریں گے، ہم کو گرفتار کروا سکتے ہیں، جو چاہیں احکام صادر کروا لیں گے، اور جب ہم بیعت سے بچ جائیں گے تو ان کی بات کو ماننا پڑے گا. لہذا امیر معاویہ اور دوسرے لوگ، حضرت علی، حضرت زبیر، طلحہ وغیرہ کا جو اختلاف ہوا جمل میں حضرت عائشہ کا، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے آپ جو ہے حضرت علی، ہم آپ کو خلیفہ ماننے کے منکر نہیں ہیں، لیکن پہلے آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیجیے. اور اس اختلاف اور شبہات کا ماحول بنانے میں بہت سارے واقعات اس میں جو ہے ذریعہ بنے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ ایک خط حضرت عثمان کا پکڑا گیا، خط پر حضرت عثمان کی مہر ہے، ہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب راستے میں روکا گیا کہ یہ خط حضرت امیر معاویہ کو، یہ خط فلاں کو پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے. جب کہا کہ خط کھول کے تو دیکھو، خط کھولا گیا تو لکھا تھا کہ یہ جو لوگ خط لے کر آ رہے ہیں ان کو قتل کر دو. خط لے جانے والے بھڑک گئے کہ ہم ہی کو بھیج رہے ہیں اور ہمارا ہی کام تمام کروا رہے ہیں. حضرت علی پہنچے، کہا کیا بات ہے، ایسی بات ہے، کہا جلد بازی نہ کرو، چلو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان بلوائیوں نے گھر میں نظر بند کر رکھا تھا، وہاں پہنچے، پوچھا کہ یہ کیا آپ کی تحریر ہے؟ ہاں نہیں معاف کیجئے، کیا یہ آپ کی مہر ہے؟ کہا ہاں مہر تو میری ہی ہے. کہا یہ خط آپ نے لکھا؟ کہا اللہ کی قسم میں نے نہیں لکھا، میں نے دیکھا بھی نہیں. غور کیجئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر بند ہے، قید ہیں بلوائیوں کے گھیرے میں، آپ کے مہر کے ساتھ ایک خط جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ ہم ہی کو قتل کرنے کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خط دیکھ کر یہ کہیں گے کہ عثمان غنی ہم کو قتل کرنا چاہتے ہیں. لہذا نفرت پیدا ہونا فطری بات ہے، مخالفت پیدا ہونا. اور عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے یہ خط لکھا ہی نہیں ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اب بتائیے، کوئی ایک تیسرا دھڑا ہے نا. جنگ جمل اور صفین کے بارے میں نے تفصیل سے بیان کیا کہ دونوں گروہوں میں صلح کی بات ہو گئی. رات میں بلوائیوں نے، عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے میٹنگ کی کہ اگر یہ مل گئے تو ہم نہیں بچیں گے، تم ادھر سے کچھ تیر برساؤ رات کے اندھیرے میں، ہاں صبح ہوتے ہوتے ادھر سے ہم برسائیں گے. علی کو جا کے کہیں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ کے ابو طلحہ اور زبیر نے آپ سے مصالحت کی بات کی لیکن دھوکہ دے دیا اور حملہ کر دیا. اور طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس دو آدمی جا کے ہمارے آدمی کہیں گے کہ دیکھو آپ نے حضرت علی سے بیعت کی تھی اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا. اور ایسا ہی کیا، ایسا ہی ہوا. جنگ جمل کی شروعات ایسے ہوئی. میرا سوال ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں، پڑھ لے، یہ میں نے ہوائی باتنی کی تاریخ میں موجود ہے کہ یہ واقعہ سامنے رکھیے. ادھر سے تیر برسایا گیا، ادھر سے تیر برسایا گیا. یہاں آ کے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، یہاں آ کے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا، اور جنگ شروع ہو چکی ہے. اب اس کو کسے موقع تھا تحقیق کرنے کا؟ اور یہی چاہتے تھے بلوائی. تو غلطی دونوں میں سے کس کی ہے؟ دونوں کی نہیں ہے، غلطی اس گروہ کی ہے جس نے یہ جنگ کروائی. اور ان سارے معاملات میں اصل مجرم جو ہے یہی سبائی ٹولہ تھا، رفض اور تشیع کا، جو بعد میں صحابہ کرام پر کیچڑ اور انگلیاں اٹھاتا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے وہ اجتہاد کی وجہ سے ہوا ہے، جس میں وہ حق اور درستگی کے متلاشی تھے. فما کان من ثواب، اب ان میں سے جو صحیح تھا، جو ان لوگوں نے موقف اختیار کیا، تو اس میں سے جو صحیح بات اختیار کی ان کے لیے ڈبل ثواب ہے. فلہم فیہ اجران، ان کے لیے دوہرا اجر ہے. وما فیہ من خطا، اور ان کے اس اجتہاد میں جو غلطی اور خطا سرزد ہو گئی، فہم فیہ معذورون، تو وہ ایسی چیزوں میں معذور ہیں، ان کو وہ عذر موجود ہے، مجرم نہیں، گنہگار نہیں کہلائیں گے. فلا یجوز لنا الخوض فی الحروب التي حصلت الا على وجه الاعتذار لهم، چنانچہ ان کے درمیان جو جنگیں واقع ہوئی ہے اس میں ہم کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے سوائے اس شکل میں کہ ہم اس کا تذکرہ کر کے ان کی معذرت اور عذر پیش کریں.
ابھی میں نے جو بیان کیا تو ان کا عذر پیش کرنے کے لیے، ان کی صفائی بیان کرنے کے لیے اس میں پڑھنا چاہیے، ان کے پیچھے ان کی غلطیاں ڈھونڈنے، واقعات میں کمزور پہلو، مضبوط پہلو، صحیح غلط ڈھونڈنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے عذر تلاش کرنے کے لیے۔ کیوں یہ؟ وَلِهَذَا لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مہاجرین اور انصار کا تذکرہ سورہ حشر میں کیا، جو آیتیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی، عَاقَبَهُ بِقَوْلِهِ، تو اس کے بعد اپنے اس فرمان کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو ہدایت دی اور نقل کیا، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد ہے نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ آیتیں ابتدا میں گزر چکی 3-4 درس پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی انصار اور مہاجرین کے بعد جو آئیں گے، یقولون، وہ کہتے ہیں، رب کہیں گے یا کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ پروردگار تو ہمیں بخش دے، ہماری بخشش فرما، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کے ساتھ سبقت کر گئے، آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے سورہ حشر کی آیت کہ مہاجرین اور انصار کے بعد جو مسلمان آئیں گے ان کا طریقہ کیا ہوگا؟ مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے کہیں گے کہ ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ہیں پروردگار ان کی بخشش فرما۔ تو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بعد کے آنے والے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے، ربنا اغفر لنا، ہم کو بخش دے، ولإخواننا الذین، تو بعد میں آنے والوں کے بھائی کون ہوئے؟ ہمارے ان بھائیوں کی بخشش بھی فرما دے جو گزر چکے ایمان کے ساتھ، سبقت کر چکے ایمان کے ساتھ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے تھے ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ غل نہ رکھ۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین کا یہ شیوا ہے، اہل سنت والجماعت اسی سے کہہ رہے ہیں کہ صحابہ جو مومنین اولین ہیں اس آیت کی روشنی میں ان کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھنا اس آیت قرآنی کے خلاف ہے، ان کے حق میں دعا کی بجائے ان پر لعن طعن کرنا، عیب نکالنا، ان پر جرح کرنا، ان پر کیچڑ اچھالنا اس آیت قرآنی کے خلاف ہے۔ اور بھی آیتیں اور حدیثیں، ہم کو تو یہ کہنا چاہیے بخش دے، ہمارا یہ سوال ہونا چاہیے اللہ سے کہ ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ کپٹ نہ رہے، ربنا انک رؤوف الرحیم، پروردگار تو بخشش والا اور رحمت والا ہے، نرمی والا، مہربانی والا اور رحمت والا ہے۔ چنانچہ شیخ نے آگے کہا فلیأخذ المسلم هذه الآیہ نصب عینہ، لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس آیت کو اپنے سامنے رکھے، مد نظر رکھے اصول کے طور پر، ولا یحد عنها، اور اس آیت سے ذرا بھی نہ ہٹے۔ اور وہ آیت پھر سے انہوں نے لکھی والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آتے ہیں کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، میری خواہش یہ تھی کہ یہ شیخ کے یہ 2 نکات جو صحابہ سے متعلق، اور ابھی 2 اور باقی ہیں، قدر مختصر ہوں گے، بیان کر کے اس ضمن میں عدالت صحابہ سے متعلق کچھ تفصیل پیش کی جائے، اور اسی میں مشاجرات کی بحث بھی آ گئی۔ اس سلسلے میں نے اپنے سامنے شیخ عثمان بن محمد الخمیس کی کتاب کا ایک حصہ پیش کرنا چاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی جو آیتیں صحابہ کرام کی رضامندی کے سلسلے میں، ان کی تعدیل کے سلسلے میں وارد ہیں، جو ہم نے ابتدائی درسوں میں اس موضوع سے متعلق پڑھی ہیں، یہاں انہوں نے بھی پیش کیا ہے۔ رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ حشر کی جو آیتیں جو مہاجرین اور انصار کی تعریف میں ہیں، اس کے علاوہ سورہ فتح، سورہ حدید کی وہ آیتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور خرچ کیا اور جو بعد میں لائے، دونوں کے لیے حسنہ رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے لانے والوں کا درجہ اونچا ہے۔ ان آیتوں کو پیش کیا، بعض حدیثوں کو پیش کیا، اور اس سے استدلال کیا کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو عادل قرار دیا، قابل اعتماد، ہدایت یاب، ایماندار قرار دیا، ان اللہ تبارک تعالیٰ کے ان ارشادات کے بعد ہم کیسے ان پر جرح کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، ساری امتوں میں سب سے بہتر ہو۔ جس کو اللہ نے خیر امت کہا، اس کو کوئی بعد والا آ کر یہ کہے کہ اس کے اندر نقص ہے، عیب ہے، خامی ہے، کیا یہ جواز ہو سکتا ہے؟ سوال اٹھ سکتا ہے کہ تعدیل جس کی اللہ کر رہا ہے، کوئی بندہ اس کی جرح کرے؟ پھر ایک بڑا پیاری دلیل انہوں نے دی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا، ان کو حاضر کر کے کہ کیا تم نے تبلیغ رسالت کا کام پورا کر دیا تھا؟ حضرت نوح کہیں گے ہاں۔ تو کہا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے تبلیغ کر دی تھی؟ تو ان کی قوم کہے گی کہ کوئی
ڈرانے والا نہیں آیا. نوح علیہ السلام کہیں کہ میں نے تو کام کیا تھا, تبلیغ کی تھی. قوم کہے گی نہیں نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ حضرت نوح سے کہے گا کہ تم کہہ رہے ہو تو کوئی گواہ ہے کیا؟ تو کہیں نوح علیہ السلام کہیں کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے. ہاں تو کون گواہی دے گا؟ تو کہا محمد اور ان کی امت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ نوح علیہ السلام کے حق میں آپ اور امت محمدیہ گواہی دیں گے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا وذالک عند قولہ تبارک و تعالی, اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ضمن میں وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور یہ اسی طریقے سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہاں تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے. یہ سورہ بقرہ کی مشہور آیت ہے. اب یہاں اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں امت وسط, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی. امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اسے نقل کیا کہ آپ نے خود تفسیر کرتے ہوئے فرمایا الوسط العدل. امت وسط کون ہے؟ العدل ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں العدل امت کو. اب ایسے دیکھا جائے تو امت میں پوری امت محمدیہ ہے. اب امت محمدیہ قیامت کے دن گواہی دے گی. اس امت محمدیہ میں سب سے بہترین طبقہ اور پہلے مخاطب جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جعلناکم, ہم نے تم کو بنایا امت وسط, تو سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ نے امت وسط کہا. اللہ کے رسول اس کا معنی عدل کہہ رہے ہیں, انصاف والے. یہ اللہ کی جانب سے قرآن مجید میں امت محمدیہ میں خاص طور سے صحابہ کرام کی تعدیل کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. بہت شاندار دلیل. اور بھی شیخ محمد, یہ میں نے نصوص کی طرف اشارہ کیا. ہاں اب اس کے بعد جو انہوں نے کچھ عقلی بات کہی اور واقعات اور حالات کے تناظر میں اور اہل سنت کا عقیدہ پیش کرنے کے بعد عدالت صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے مسلمانوں میں کون لوگ ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان پر تنقید کرتے ہیں, اور ان کے کچھ شبہات کیا ہیں, کچھ ان کا جواب جو ہے آگے مذکور ہے. یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. میں چاہتا تھا کہ اسے اس میں نہ پیش کروں اس درس کے سلسلے میں, لیکن آج کل یہ جو میں نے اشارہ کیا کہ بعض خود ساختہ نومولود قسم کے جاہل علامہ جو پیدا ہوئے ہیں اور صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, ان کے اعتراضات ہمارے نوجوانوں میں گھوم رہے ہیں. شیخ محمد عثمان بن خمیس نے اس کے کچھ جوابات دیے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ایک دو درس میں ہم ان کا جائزہ لیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے, صحیح ایمان و عقیدے سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اس کے برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.